فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. نبیوں کی اولاد اگر نماز نہیں پڑھے گی تو وہ بھی دوزخ میں جائے گی. میں اور آپ کس بات کی رولی ہے؟ غین دوزخ کی وہ وادی ہے، اگر اس کے اندر پتھر گرایا جائے 70 سال تک وہ اوپر سے نیچے آتا رہے تو اس وادی میں پہنچے گا. جو جسموں کو دھیڑ کے رکھ دے گی وہ وادی ہے، جس کے اندر پیاسے کو زخمیوں کی پیپ پینے کو ملے گی، جس کو کانٹے کھانے کو ملیں گے، اس وادی میں کون جائے گا؟ نبی کا بیٹا ہو نماز نہ پڑھے، نبی کا نواسا ہو نماز نہ پڑھے. میں اور آپ کہاں گئے؟ ہم آج نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز ہی نہیں پڑھتے. تو میرے بھائیو نیت کریں سارے، آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. سارے کہیے انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑیں. ابتدا فرض سے کر لیجیے، اس کو کلیہ نہ سمجھیے، قانون نہ سمجھیے. ابتدا کیجیے اور پھر ساتھ معافی مانگیے، اللہ فرض بھی نہیں سا پڑھتا، تیری توفیق میں پڑھن لگا، سنتا بھی تم توفیق دے دے. بس اتنا اپنے آپ کو مجرم کہہ کر باہر چلے جائیے. اللہ دی قسمیں اننے لمبے سجدے ہو جاندے کہ تانوں سجدے تو علاوہ کسی اور لذت ہی نہیں آئے گی. تو نیت کرتے ہیں سارے، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، ان کو کہیں گے محبت سے پیار سے، ڈنڈا نہیں چھکنا، لتر نہیں شروع کر دینے. اپنے بچوں کو، میں باپ بھی ہوں، میں استاذ بھی ہوں. ہم مدرسے کے اندر جب کوئی بچہ ہمیں ٹائم کرتا ہے نا تو تعدیب بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ میں انہوں کہنا میرا پتر سودا کرنا ہے. مجھے پتہ ہے یہ بچہ 15 لائنیں سبق یاد کر سکتا ہے، اور یہ 15 لائنیں سبق یاد کرے تو یہ جنوری کے اندر اس کا حفظ مکمل ہو جائے گا. میں اس کو کہتا ہوں بیٹا تو جنوری کے بجائے تو دسمبر کی 25 دسمبر کو کر، تجھے 10,000 روپے انعام دوں گا. مجھے کر جا دے. اپنے بچوں کو کہیے بیٹا 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ فرض نماز پڑھو، تمہیں 1,000 روپے انعام دوں گا. الحمدللہ میرا بیٹا تھا، اس نے حفظ شروع کی. یہ کارگزاری ہے، خود نمائی نہیں ہے، کارگزاری عرض کر رہا ہوں. میں نے میرا بیٹے نے حفظ شروع کیا، 3 ماہ میں اس نے 5 پارے پڑھے. میرے بھائیوں میں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا حفظ کر، 18 ماہ میں تجھے عمرے پہ لے کر جاؤں گا. میرے رب کی توفیق، اسی کا فضل، اسی کا کرم، اسی کا احسان، اسی کا انعام، کچھ نہیں میرے پلے میں. میرے بیٹے نے 11 مہینوں میں حفظ کر لیا اور میں نے اس کو عمرے پہ بھی لے گیا اور ہم باپ بیٹا عمرہ کر کے. میرے بھائیوں اپنے بچوں پہ یہ کیجئے، یہ انویسٹمنٹ کیجئے. اپنی بیوی کو کہیے نماز کی پابندی کر، جس طرح کا سوٹ کہے گی تجھے بازار سے اپنی طاقت کے مطابق لے کر دوں گا. طاقت کے مطابق کی قید لگا لیجئے نا. 50,000 کا پسند کرے، میری طاقت 10,000 کی 10,000 کا لے دے، کوئی گل نہیں، انشاءاللہ اللہ انتظام کرے گا، اللہ دے گا. سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ تو کریں گے یہ ساتھ. صرف یہ نہیں کرنا چلو نماز پڑھ، اچھا جی نماز پڑھنے نال اسی گال بھی کٹ چھڑنے ہیں. نماز پڑھ فلانے دیا پترا بڑی نیکی کی تھی، وہ آندہ ابا جدو مسیطے جان لگ پہ بد اخلاق ہو گیا. یہ کہانیاں ہمارے بارے میں. مولوی جب مسجد میں جاتے ہیں ابو تلخ ہو گئے ہیں، چچا تلخ. چچا پہلے بڑے اپوائڈ تھے، بڑے ٹھنڈے تھے، بڑے پیارے تھے. جب سے چچا مولوی صاحب کے پاس بیٹھنا شروع ہو گیا، چچا بات پہ گھور گھور کے دیکھتے ہیں. نہیں دے میرے بھائیوں، جب نیک اعمال شروع کر دیں، اعمال کی پابندی ضرور کیجیے لیکن اپنے اخلاق کو بہت میٹھا کیجیے. یوں نہ تھا اٹھو نماز کے لیے، بوسہ دو اپنے بیٹے کو. آپ جانتے ہیں میرا بیٹا یہ جلدی نہیں اٹھتا. آپ اٹھ چکے ہیں آدھا گھنٹہ پہلے، 5 منٹ پہلے اس کے ساتھ جا کے لیٹ جائیے. اس کا سر اپنے بازو پہ رکھیے اور آہستہ آہستہ اس کے سر کو یوں کرنا شروع کیجیے. پھر اس کو کہ میرے ساتھ لگ جا. بال بڑی جلدی اپنے پیو نے جفیاں لاندے رہے. وہ آدھی ٹانگ اوپر رکھے گا، اس کی آنکھ کھل گئی تھوڑی سی. اب اس کو کہ یار نماز کا وقت ہو رہا ہے. جب 10 منٹ رہ جائے تو بیٹا آپ اٹھ جاؤ، میں بھی اٹھ رہا ہوں نماز پڑھ. خدا کی قسم اٹھ جائے گا انشاءاللہ. ہم نے سارے کاروبار مینج کے ساتھ کیے، سلیقے کے ساتھ کیے. گھر بنایا سلیقے سے، شادی کی سلیقے سے، کاروبار کیا سلیقے سے، ملازمت کرتے ہیں بڑے سلیقے سے. اور جدو دین ہوندا ہے تو بد سلیقہ، کوئی سلیقہ نہیں. یہ دین کو بھی سلیقے سے کیجئے، اللہ باقی ساری بد سلیقے میں تبدیل فرما دیں گے. سارے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ خود بھی نماز پڑھیں گے. یہ مسجد عصر کی نماز پہ بھی یوں بھری ہوگی انشاءاللہ، مغرب پہ بھی ہوگی، عشاء پہ بھی ہوگی، فجر پہ بھی اب ہوگی. جمعے کے لیے خاص نہیں.
کسی نے پوچھا مسلمان کب غالب آئیں گے؟ انہوں نے کہا جتنے نمازی ان کے جمعے میں ہوتے ہیں اتنے نمازی فجر میں ہو گئے، ہمارے ایٹم بم، ہماری ٹیکنالوجی ختم، مسلمان غالب آ جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو نماز کا پابند بنائے، اپنے فرما برداروں میں شامل فرمائے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا بھی کیا کرے۔ اگر کسی کو دیکھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہا تو رو رو کے اللہ سے دعا مانگا کرے، گھٹیا نہ سمجھا کرے۔ 4 نمازاں پڑھ نہ لگے، ویلا بیٹھا نہیں ہوں، تفریق نہیں ملتی، مسیطے جان دی، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس نے نماز نہ پڑھ کر جرم کیا، تو نے اس کو گھٹیا سمجھ کر جرم کیا، اور گھٹیا سمجھنا کوئی چھوٹا گناہ ہے؟ میرے نبی نے عائشہ نے ایک بات کی تھی، اشارہ کیا تھا، حضرت صفیہ ہماری ماں ہے، ان کا قد چھوٹا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی، عائشہ صفیہ، کہنے لگے اچھا وہ صفیہ، اتنا اشارہ کیا۔ میرے نبی نے اپنی عائشہ کی تربیت کی، عائشہ وہ ہے جو میرے نبی کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میرے نبی کہا کرتے تھے اللہ مجھے پکڑنا نہیں، سب سے حسن سلوک کرتا ہوں لیکن عائشہ اتنے دل وچ ہے، یہ میرے کنٹرول وچ نہیں۔ اس عائشہ کو فوراً کہا تھا عائشہ تو نے ایسا کلمہ کہا اگر 7 میٹھے سمندروں میں یہ ڈال دیا جائے وہ کڑوے ہو جائیں۔ تو میرے بھائیو آج ہم اپنے بھائیوں کی نماز پڑھنا مطلب یہ نہیں ہے جڑا نہیں پڑھتا ہوں زبان دے فائر ماریے، نہیں، دعا کیجئے، روئیے، اس کی منت کیجئے، اس کی دعوت کیجئے، کریں گے سارے انشاءاللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو دین کے ہر حکم کو ساری کائنات سے زیادہ قیمتی سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔